صورته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغطى بالصخور ميدان روزه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل المطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد نظر محترم معزز سامعین کرام عاشقان سرکار وفا و انشاءاللہ چند لمحات کی گفتگو اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ چیزیں آپ کی پاکیزہ بیدار سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے چونکہ آج 28 سفر ہے یعنی آج کی وہ تاریخ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا اس کی حفاظت کے لیے مدینے کو الوداع کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں وہ چاہتے سے ایسا کبھی سوشل میڈیا میں بڑی تیزی سے بحث چل رہی ہے اور جو بزرگ علماء ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو بھی بہرحال سے یہ بھی کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ رضوی ہے بلکہ اسے تو مسلمان کہنا بھی غلط ناممکن ہے کیونکہ جس طریقے کی ہے کہ اس نے کہا کہ قرآن مجید کی معاذاللہ 26 آیتوں کو اس سے نکال دیا جائے یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کوئی پیغمبر نے اپنی طرف سے داخل کی یہ صرف اعتراض قرآن پہ ہی نہیں ہے بلکہ پیغمبر اکرم پہ بھی اور معاذاللہ ان کی عصمت پہ شک ہے تو جو انسان قرآن پہ یا اس کے زیر و زبر پہ بھی شک کرے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 99 آیت 99 ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ ہم نے تمہاری طرف اپنی نشانیوں کو روشن نشانیوں کو نازل کیا ہے اور ان کا فاسق کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا سبحان اللہ سوائے فاسق کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ اعتراض اٹھا کیوں وجہ کیا تھی اس نے یہ بات کیوں کہی کہ 26 آیتوں کو نکال دیا جائے کہ چونکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ اپنا ذمہ دار نہ بناؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے جس نے کہا کہ ابھی سیاست چلی جا رہی ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ڈینمارک وغیرہ میں بڑی سیاست چلی گئی تھی تحریف قرآن کے حوالے سے لیکن دشمن کامیاب نہ ہو سکا تو اب اس نے اس طریقے سے ہر ایک نکالنا شروع کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب اس طریقے کی آیتوں کو کیسے نکالا جائے تو یہ سیاست چلی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ اپنا ذمہ دار نہ بناؤ تو اس طریقے سے اب چونکہ جو انسان اس کا ساتھ دے وہ ان میں سے ہی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں توریت آج اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر ڈالی۔ زبور ہے اصل حالت میں باقی نہیں ہے زبور کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی۔ انجیل ہے انجیل بھی اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے اس میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دی ہے لیکن خدا کا شکر ہے قرآن جب سے ہے آج تک اپنی اصل حالت میں باقی ہے زیر ہے زبر ہے جو لفظ جہاں تھا وہ آج بھی وہی ہے کوئی رد و بدل نہیں ہے کوئی تردید نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
سے مراد قرآن مجید ہے، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات لے لے، دنیا کی کسی طاقت میں اتنی ہمت نہیں ہے جو اسے مٹا دے۔ ایک سوال اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور پھر مٹی وہ شے ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ واہ واہ جو شے بے وارث ہوا کرتی ہے، جو چیز لاوارث ہوا کرتی ہے، وہ مٹتی ہے۔ کبھی جس کا وارث ہوتا ہے وہ شے مٹتی نہیں ہے۔ لہذا چاہے وہ اپنے دور کا سلمان رشدی ہو یا آج کے دور کا وسیم رشدی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی قرآن یا اہل بیت کے خلاف آواز اٹھائے گا، ہم اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اسے وسیم رضوی بھی کہنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ شیعت کے نام پہ دھپا ہے، یہ شیعت کے نام پہ دھپا ہے، اسے تو مسلمان بھی کہنا غلط ہے۔ تو اذان مطلب جس شے کا وارث نہ ہو وہ شے مٹتی ہے، جس کا وارث ہوتا ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے۔ ابھی آپ کہیں آپ جائے کوئی اچھا سا قلعہ دیکھے اور کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب آپ جائیں اور وہ قلعہ اپنا نام و نشان مٹا دے اور آپ وہاں کے رہنے والوں سے پوچھیں کہ بھائی اس سے پہلے یہاں پہ ایک جگہ ایک قلعہ تھا، ایک محل تھا، ایک مکان تھا، کہ صاحب جب تک اس کے وارث تھے وہ موجود تھا، اب اس کے وارث ختم ہو گئے تو لہٰذا اس نے بھی اپنا وجود کھو دیا۔ ابھی آپ کسی بچے کو دیکھیں خراب حالت میں ہو گئے، کہ اس کی حالت کیسی ہے، کہ صاحب اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے، لاوارث ہے، لہذا اس کی حالت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شے لاوارث ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے، جس کا وارث ہوتا ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے۔ اب چاہے فرش اعضا ہو یا قرآن مجید ہو، ان کا وارث آج بھی پردے غیب میں موجود ہے۔ سبحان اللہ پردے میں رہیں گے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھو حفاظت کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جب تک وارث قرآن موجود ہے، دشمن لاکھ کوششیں کر لے اپنی سیاست میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہودیت اور عیسائیت نے ابتدائے دور سے یہ جو مرحلے واقع کربلا ہوا ہے، اس کی وجہ ہی یہودیت تھی، کیونکہ انہوں نے جب خیبر میں شکست نصیب ہوئی، مباہلہ میں شکست نصیب ہوئی، تو انہوں نے اب مباہلے میں شکست کے بعد اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ چال چلی تھی کہ پنجتن کے ایک ایک فرد کو انہوں نے شہید کیا۔ اور جو یزید نامی انسان ہے، جب یہ اپنی شکم مادر میں آیا تھا اور اس کے بعد سے دیکھے اس کی تربیت ہی اس انداز سے کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے ہم پنجتن کے آخری فرد کو بدلا دیں، مباہلے کی شکست کا۔ اس کی وجوہات یہی تھی، لہٰذا تو اس دور سے اپنی یہ مباہلے اور خیبر کی، یعنی یوں کہوں کہ اپنی مسلسل شکست کا بدلہ آج لے رہے ہیں ہم سے۔ آپ دیکھیں کسی کو زہر کے ذریعے سے شہید کرایا، امام نے جو مدینے کو الوداع کہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، چونکہ مدینے میں رہ کے اگر امام کو شہادت ملتی تو جس طریقے سے مولا کائنات کے اصل قاتل کا پتہ نہ چل سکا تھا، اس طریقے سے امام حسین کے اصل قاتل کا پتہ نہ چلتا۔ جیسے امام حسن کو صرف زہر دینے والے کا پتہ چلا، لیکن جس نے زہر دلوایا اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ رسول خدا کو جس نے زہر دیا، بھائی نبی کو بھی زہر دیا گیا، زہر کے ذریعے شہادت بھی کیا گیا۔ امام حسن کو زہر دینے والی کا پتہ تھا۔ امام نے فرمایا کہ اگر میری بھی شہادت طریقے مدینے میں رہ کے ہوتی تو کسی کو اصل قاتل کا پتہ نہ چلتا۔ امام مدینے سے روانہ ہوئے، مکے آئے، مکے جب آگے پہنچے، حج کا وقت قریب تھا، امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔
اور مکے کو الوداع کہا. مولا حج کا موقع آ گیا, حج کر کے جاتے ہیں. اب تمہیں پتا نہیں ہے یزید نے 3 لوگ بھیجے تھے مکے میں امام پہ حملہ کرنے کے لیے. اگر امام باہر رہتے اور مکے میں رہ کے امام کی شہادت ہو جاتی تو یہ ایک حادثہ اور سانحہ بن کے رہ جاتا, اصل قاتل کا پتہ نہ چلتا. امام نے کہا کہ ہم تجھے جنگل تک لے کے جائیں گے اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے باپ کے قاتل, اپنے بھائی کے قاتل اور اپنے نانا کے قاتل سب کو بے نقاب کریں گے. اور جو امام شہزادی زینب کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی اگر امام شہزادی کو لے کے نہ جاتے تو واقعہ کربلا شہادت امام حسین کے بعد کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا, کسی کو پتہ نہ چلتا, چونکہ اس نے تو ایک عام شور کر رکھا تھا کہ یہ باغی گروپ ہے, انہوں نے بغاوت کی ہے, لہذا ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر کے اور جو اہل حرم کے پتھروں کی بارش ہوئی ہے, انگاروں کی بارش ہوئی ہے اور گرم پانی ڈالا گیا, اس سے بھی یہ تھا کہ صاحب ہم نے مولا کائنات کی ایک ایسی شکل بنا کے پیش کی گئی تھی عوام کے درمیان. معاذ اللہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تھی مولا کائنات کی تو لوگوں نے یہ تک کہا تھا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے, ایسی حالت اس طریقے ایسی افواہیں. اور جس وقت لوگوں کو پتہ چلا اسی لیے جیسے جیسے اطلاع ہوتی رہی اور جب یہ قافلہ لے کے جایا گیا ہے تو قافلہ بستیوں گاؤں سے اور جنگلوں سے نکالا گیا تھا. اگر شہروں سے ہو کے جاتا تو لوگوں کو خبر ہوتی جا رہی تھی تو اور جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب قیصر روم کے سفیر روم نے جب یزید سے پوچھا تھا کہ یزید بتائیے کون لوگ ہیں, مجھے توپہ زنجیر میں لکھا ہوا ہے جوان کون ہے, تو یزید کہنے لگا تجھے اس سے کیا مطلب ہے, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر ہم کچھ بھی کہیں گے تو شرمندگی مجھے ہوگی, لہٰذا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا. جس وقت اسے یہ کہا کہ